बुलेटिन का आगाज करेंगे। लंदन में नून लीग की अहम मुशावरत बैठक हुई। नवाज शरीफ ने एहतसाब का मुतालबा दोहरा दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने तक लाया गया। साजिश के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा और अजमत सईद 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। आपको आगाह कर रहे हैं। मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ। जी चला गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। मियां नवाज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ। जी चला गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। तो इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लंदन असद अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असद अली मलिक, आगाह कीजिएगा आज की मुलाकात में। एक तो जो सीधा बातें शहबाज शरीफ साहब ने बयान की हैं, लेकिन असल में मुलाकात में हुआ क्या? जी बिल्कुल, एक अहम मुशावरती इजलास तलब किया गया आज लंदन में। हंगामी इजलास था जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अचानक 48 घंटे के नोटिस पर लंदन पहुंचे हैं और इस मुलाकात में और मुशावरत में साबिक वफाकी वज़ीर-ए-ख़ज़ाना इसहाक़ डार, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, शेख रोहील अस्कर, तलाल चौधरी और परजीत ताहर जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उन तमाम के साथ मुस्लिम लीग नून लंदन की अहम क़यादत यहाँ पर मौजूद है। जो अभी खिताब किया गया है इस मुशावरती इजलास में, नवाज शरीफ ने साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद, शेख, जनरल बाजवा रिटायर्ड और जनरल फैज रिटायर्ड को पाकिस्तानी कौम का कौमी मुजरिम करार दे दिया है और एहतसाब का मुतालबा किया है। और ये मुतालबा किया है अपनी जमात के तवज्जुह से कि इन तमाम किरदारों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए और इनका कड़ा एहतसाब किया जाए। ये वो मुतालबा है जो आज से चंद रोज कबल भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ दोहरा चुके हैं और आज फिर उन्होंने अपने इस अज़म का इयादा किया है कि जब तक इन किरदारों को कैसे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास अभी जारी है। मुशावरती इजलास के बाद तलाल चौधरी और मरियम नवाज और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से लाए अमल और हिकमत अमली मीडिया से शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि कल लंच टाइम पे तकरीबन 12:30 बजे इस मुशावरती इजलास को दोबारा तलब किया गया है और इसमें नवाज शरीफ की वापसी को हतमी लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ रवानगी से कबल कौम से लंदन से खिताब भी करेंगे। जी ठीक है, असद अली मलिक साथ रहिएगा। हमें सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद शहबाज शरीफ को कोई पैगाम देकर भेजा गया है और जो बयान दिया था नवाज शरीफ साहब ने उसके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात शायद पाए जाते हैं, लेकिन आज उसी मुतालबे को, एहतसाब के मुतालबे को नवाज शरीफ साहब ने कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरह असद मलिक साहब ने हमें पूरी तफसील बताई है उस मीटिंग की जो वहाँ हुई है, उसके अंदर जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि जो उनका बयानिया था, जो पांच का टोला के हवाले से गुफ्तगू होती थी, उसको नवाज शरीफ साहब ने और स्ट्रेंथन कर दिया है बाकायदा नाम लेके, और अब वो नाम पब्लिक हो गए हैं। जो पैगाम गया था वो तो गालिबन शायद यही था, और पैगाम था, ये कहना कि वो कोई पैगाम नहीं था, वो यही था कि आपने जजेस और जनरलों के इंतखाब की जो बात की है, इस बयानिए को अगर थोड़ा सा आप सॉफ्ट कर लें ताकि आपके लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए वापस आना भी आसान हो जाए और आपके लिए इलेक्शन कैंपेन करना भी आसान हो जाए। लेकिन आज के इस बयानिए ने, आज के इस जो खबर हमें असद मलिक दे रहे हैं, उससे तो ये पता चलता है कि उन्होंने अपना बयानिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इसलिए कि वो कह रहे हैं नाम ले लेके कि ये पांचों तो कौम के मुजरिम हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके यहाँ कोई सॉफ्टनेस आएगी। वैसे भी अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 4 चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने लड़ाई मोड़ ली, 3 चीफ जस्टिस के साथ वो लड़े, आर्मी चीफ 4 के साथ उनकी लड़ाई जो है वो सबको मालूम है। उन्होंने 3 अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी इसके लिए। तो नवाज शरीफ साहब से ये तो रखना कि वो अपने बयानियों को नरम कर लेंगे या तब्दील कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। और दूसरी बात ये याद रखें कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसी को पजीराई मिलती है। पाकिस्तान में 2 स्लोगन बहुत अवेलेबल है, एंटी अमेरिकन बयानिया बना लें आप, स्लोगन उठा लें, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो नवाज शरीफ साहब जो है, मेरे ख्याल से उनको पूरा इदराक है कि इलेक्शन जीतने के लिए कैसा बयानिया बनाना चाहिए।
تو اسی لیے وہ کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی ٹون، ٹینر اور ان کا جو لہجہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ الیکشن کمپین کے لیے آ رہے ہیں واپس تو یقینی طور پہ ان کا بہت مضبوط بیانیہ ہوگا، اور یہ ججز اینڈ جنرل کے احتساب والی بات سے میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے جی۔ تو سر اس کا الیکشن کیمپین میں تو چلے الگ بات ہے کہ عوام میں ظاہر ہے مقبولیت ہوتی ہے ایسے نعروں کی یا ایسے مطالبات کی، لیکن اوور آل آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ الیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف ووٹوں کا نام نہیں ہے، یا جس طرح سے انتخاب ہوتا ہے یہاں پہ، اس کا کس حد تک نون لیگ کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے اس بیانیے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 نہیں دہرایا جا سکتا۔ فوج کی جتنی بھی مداخلت دیکھی گئی اس وقت یا جس طرح سے بھی دیکھی گئی، چاہے وہ جو سسٹم بٹھا دیا تھا رزلٹ کے لیے، جس طرح وہ پولیٹیکل ایجنٹس نکال دیے گئے تھے، جس طرح 3 دن کے لیے رزلٹ روک لیا گیا تھا، یہ سب کچھ اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو یقینی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی مداخلت رہتی ہے، لیکن وہ بڑی مارجنل ہوتی ہے۔ وہ جس طرح 2018 کے الیکشن کا پورا نتیجہ بدل دیا گیا، پورا اپ سیٹ ڈاؤن کر دیا گیا، اس طرح سے دوبارہ کرنا میرے خیال سے اب ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اب کوئی بندیال نہیں بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں، یہ یاد رکھیے۔ جو وہ سب کچھ ہوا تھا اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب سے شروع کر کے آصف سعید کھوسہ، آصف سعید کھوسہ سے گلزار سے یہ ثاقب نثار سے بندیال صاحب، یہ رجیم نہیں ہے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، تو وہ تو جائے گا بائی دا بک، اور اسی لیے میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر نرم بیانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی کیمپین لانچ کی تو اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے لوگوں کی توقع کے عین مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوسرا بڑا کیس جو ہے وہ فیض آباد کا دھرنا لگایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فیض آباد کیس کے دھرنے میں کس کا نام آتا ہے۔ تو ایک ایسا جج جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے جہاں اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت وہ نہیں دے گا، تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حد سے آگے جائے گی جی۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور اسد علی ملک صاحب آپ دونوں کا۔ ناظرین، وزیر تجارت گوہر اعجاز اس وقت کراچی چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو ہے وہاں پہ چیک کر رہی ہیں، اور ہم تو 5 بجے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بارڈر سے۔ میں نے کہا سر مجھے نہ ایجنسیز چاہیے، نہ مجھے کسٹم چاہیے، میں تو آپ کو پالیسی دوں گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں، جو 2+2 ہے نا وہ میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس از اے سائنس۔ جو کاروبار ہے نا از این آرٹ، اٹس ناٹ اے سائنس، بزنس از این آرٹ۔ 2 اور 2 22 ہوتا ہے، تو جو 2 اور 2 22 ہے اس کو ڈیسفر کرنا بھی جو ہے ایک بزنس مین کا کام، میتھمیٹیشین کا کام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مال کیسے جا رہا تھا؟ انشورنس گارنٹی روٹیشن میں ڈالی جا رہی تھی، اور روٹیشن میں انشورنس گارنٹی ڈال کے مال لے جاؤ سارا کا سارا، $6.5 بلین کا۔ میں نے صرف ایک پالیسی دی، کہا ہے کہ سارے مال کی بینک گارنٹی لوں گا جس نے لے کے جانا ہے، 100% کیش ڈپازٹ کے ساتھ لے جاؤ، افغانستان کا بارڈر کراس کرو، وہاں ڈیوٹی پے کرو، ڈیوٹی پے کرنے کی وہ ڈیوٹی پیڈ انوائس لے کے آؤ میرے پاس، کامرس میں بھی میں سائن کروں گا، FBR میں بھی، اس کے بعد میں آپ کی بینک گارنٹی ریلیز کروں گا جو کیش ڈپازٹ کے سامنے ہے۔ تو $6.5 بلین کے سامنے $2 ٹریلین 1 ٹریلین روپی کیش رکھیں گے، پھر مال لے کے جائیں گے۔ اٹ از واٹ از اٹ، اٹ از اونلی اے پالیسی میٹر۔ کون دے سکتا ہے؟ بزنس مین، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میں نے کہا آپ کے پاس راہداری ٹیکس لگانے کا حق ہے 10% کا، آپ کو یہ $6.5 بلین میں سے یہ کم از کم $4.5 بلین کا ہے۔ اگر یہ مارکیٹ مل جائے، ہمارے پاس تو کارخانے پاکستان میں اپنی کنزمپشن کو میٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دیز آر امپورٹ سبسٹیٹیوشن $4.5 بلین کی۔ ارے سنتھیٹک فیبرک آ رہا ہے $3.5 بلین کا۔ آپ سب اگر $3.5 بلین کا سنتھیٹک فیبرک سوچو، 1 ٹریلین روپیز کا پاکستان کو پہنانے والا کپڑا یہاں سے سارا کا سارا ٹریڈ میں جا رہا ہے۔ ناؤ مائی پوائنٹ آف ویو، وٹ آئی ایم دیئر فار یو، زبیر از دیئر فار یو، وی آر ٹرائنگ ٹو سرو یو، بٹ ہر میٹنگ میں ایک ہی بات ہے، بزنس مین چور ہے۔ خدا کے واسطے آپ لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کی عزت بنانی ہے۔ میرے ہاتھ ہارون فاروقی صاحب نے نہیں جوڑنے، میں نے ان کے ہاتھ جوڑنے جو ہے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اگر کوئی چیز زبان کہوں میں کاروباری آدمی. کل صبح کی انڈسٹری یہاں کھڑے ہو کے رپورٹ کرے گا کہ کس جگہ پہ فائل پڑی ہے اور کیسے کھڑی ہے. ناٹ پاسبل نہ ہو جب تک میں موجود. ہر 30 دن بعد آؤں گا اور آپ کے سامنے جو آپ مجھے مسئلہ بولیں گے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو حل کروں گا. آخری بات, گیس نہیں ہے ہمارے پاس. آپ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا اپنی لیڈرشپ کو تاکہ وہ ایگریمنٹ کرے, کیونکہ ایل این جی کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی جا رہی ہے, حکومت لے جائے گی. 200 MMCFD کی ایل این جی کی کیپیسٹی پڑی ہے, وہ بھی ساری کون لے جائے گی؟ حکومت لے جائے گی. اور حکومت کی اگر پاور پلانٹ کو ایلوکیٹ تو وہ بھی نہیں رہے گی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ نیچرل گیس نہیں ہے, پہلے تھی. جو چیز پنجاب نے 15. گورنر ہاؤس لاہور کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. مہنگائی, بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. مزید جانیں گے اپنے نمائندے رومیل الیاس سے. رومیل, اس دھرنے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. مہنگی بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے گورنر ہاؤس چوک مال روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے, جس میں کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے. اس کے ساتھ ساتھ زرعی صدور اور صوبائی صدور سمیت جو پی پی اور یو سی سطح تک کے جو عہدیدار ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے حامیوں سمیت اس دھرنے کا حصہ اس وقت بنی ہوئی ہے. بڑی تعداد میں جو دھرنے کے شرکاء یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے, جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کچھ دیر بعد اس دھرنے میں پہنچیں گے اور دھرنے کے شرکاء سے خطاب بھی کریں گے. یہاں پر جو مقررین ہیں, دھرنے کے عہدیدار ہیں جو جماعت اسلامی کی, ان کی جانب سے تقاریر کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور شدید الفاظ میں مزاحمت کی جا رہی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے خلاف. جماعت اسلامی کی جانب سے یہ نہ صرف احتجاجی دھرنا ہے بلکہ اسے انتخابی سیاست کی طرف جو ہے وہ اس کی شروعات بھی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. جو بھی یہاں پر عہدیدار تقریر کے لیے آ رہا ہے اس کی جانب سے کارکنان کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان کی تیاری کرے اور جماعت اسلامی کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر میں پہنچائیں. حل صرف جماعت اسلامی کا جو سلوگن ہے وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے آئندہ انتخابات کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ بہت شکریہ رومیل, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے 24 نیوز.